پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک ایسا نام جو ہمت، قربانی اور جمہوریت کی علامت بن گیا، بے نظیر بھٹو۔ ایک ایسی رہنما جس نے آمریت کے خلاف آواز اٹھائی، جلاوطنی برداشت کی، جیلیں دیکھیں، مگر اپنے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ لاڑکانہ کی اس بیٹی نے دنیا کو حیران کر دیا جب وہ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ یہ صرف ایک شخصیت کی کہانی نہیں، یہ جدوجہد، طاقت اور قربانی کی وہ داستان ہے جو آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ایسی ہی دلچسپ اور سنسنی خیز کہانیاں آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ 21 جون 1953 کراچی کی فضاؤں میں ایک بچی کی پیدائش ہوئی۔ نام رکھا جاتا ہے بے نظیر، یعنی بے مثال۔ وہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی ہیں جہاں سیاست خون میں شامل تھی۔ ان کے والد تھے پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، ایک مضبوط، نڈر اور متنازع سیاسی شخصیت۔ بے نظیر کا بچپن محلوں اور اقتدار کے درمیان گزرا، لیکن یہ زندگی ہمیشہ پرسکون نہیں رہی۔ بے نظیر نے ابتدائی تعلیم پاکستان میں حاصل کی، بعد ازاں وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک چلی گئیں۔ انہوں نے تعلیم حاصل کی ہارورڈ یونیورسٹی سے سیاسیات میں، پھر یونیورسٹی آف آکسفورڈ سے فلسفہ، سیاسیات اور معاشیات میں۔ یہ وہ دور تھا جب وہ ایک عام طالب علم نہیں بلکہ ایک مستقبل کی عالمی رہنما بن رہی تھیں۔ سال 1970 کی دہائی پاکستان کی سیاست میں طوفان تھا۔ 1977 میں جنرل ضیاء الحق کی مارشل لاء حکومت آتی ہے۔ ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور پھر وہ لمحہ 4 اپریل 1979 ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی جاتی ہے۔ یہ خبر بے نظیر کے لیے صرف صدمہ نہیں تھی، یہ ایک سیاسی جنم تھا۔ اب وہ بیٹی نہیں رہی تھیں، وہ ایک مشن بن چکی تھیں۔ والد کی پھانسی کے بعد بے نظیر کو بار بار گرفتار کیا گیا، کئی سال جیلوں اور نظر بندی میں گزرے۔ وہ کہتی تھی، میں خوف سے نہیں لڑتی، میں انصاف کے لیے لڑتی ہوں۔ ان کے لیے سیاست اب طاقت کا کھیل نہیں تھا، یہ ایک انتقام نہیں بلکہ ایک نظریہ تھا۔ 1984 میں بے نظیر جلاوطنی اختیار کرتی ہیں اور لندن چلی جاتی ہیں۔ وہاں سے وہ پاکستان کی سیاست کو لیڈ کرتی رہیں، کبھی جیل کی تاریک کوٹھڑی تو کبھی گھر میں نظر بندی، لیکن ان کے حوصلے کو قید نہ کیا جا سکا۔ تقریباً 2 سے 3 سال وہ مختلف قید و بند کی صعوبتوں میں رہیں، مگر ہر بار ایک نئے عزم کے ساتھ واپس آئیں۔ یہ صرف قید نہیں تھی، یہ ایک نظریے کی آزمائش تھی جو سلاخوں میں بھی زندہ رہا۔ اور پھر آتا ہے تاریخی لمحہ 1986، بے نظیر واپس پاکستان آتی ہیں۔ لاہور میں ان کا استقبال تاریخ کا سب سے بڑا عوامی اجتماع بن جاتا ہے۔ لاکھوں لوگ سڑکوں پر تھے۔ یہ صرف واپسی نہیں تھی، یہ انقلاب تھا۔ 18 دسمبر 1987 کا دن جب کراچی کی فضاؤں میں ایک بڑی سیاسی اور خاندانی شادی کی گونج تھی۔ بے نظیر بھٹو جو جمہوریت کی علامت سمجھی جاتی تھیں، اور آصف علی زرداری ایک نوجوان سیاسی شخصیت رشتہ ازدواج میں بندھ گئے۔ یہ شادی سادگی اور خاندانی روایات کے درمیان ایک اہم سیاسی لمحہ بھی تھا۔ وقت گزرتا گیا اور اس رشتے سے 3 بچے پیدا ہوئے، بلاول بھٹو زرداری، بیٹی بختاور بھٹو زرداری اور سب سے چھوٹی بیٹی آصفہ بھٹو زرداری۔ یہ خاندان بعد میں نہ صرف پاکستان کی سیاست میں ایک اہم نام بنا بلکہ قربانی، جدوجہد اور تاریخ کے کئی بڑے موڑ بھی ان کے حصے میں آئے۔ 1988 عام انتخابات ہوتے ہیں اور تاریخ بدل جاتی ہے۔ بے نظیر بھٹو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوتی ہیں۔ یہ صرف ایک سیاسی کامیابی نہیں تھی، یہ پورے خطے کے لیے ایک علامت تھی۔ لیکن ان کی حکومت آسان نہیں تھی۔ بے نظیر کی حکومت کو شدید چیلنجز کا سامنا تھا، سیاسی مخالفت، فوجی دباؤ، کرپشن کے الزامات، ادارہ جاتی ٹکراؤ، اور پھر 1990 میں ان کی حکومت کو برطرف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن بے نظیر بھٹو ہار نہیں مانتی، وہ دوبارہ وزیر اعظم بنتی ہیں، لیکن حالات پھر بھی پیچیدہ رہتے ہیں۔ معاشی بحران، سیاسی تنازعات، بدعنوانی کے کیسز۔ 96 میں ان کی حکومت دوسری بار ختم کر دی جاتی ہے۔ بے نظیر دوبارہ ملک سے باہر چلی جاتی ہیں۔ اس دوران ان پر کرپشن کے مقدمات بنتے ہیں۔ وہ کہتی تھیں یہ کیسز سیاست ہیں، انصاف نہیں۔ ان کی سیاست اب صرف پاکستان تک محدود نہیں رہی تھی، وہ عالمی سیاست کا حصہ بن چکی تھیں۔ سال 2002 میں انتخابات میں بے نظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے، مگر وہ حکومت نہیں بنا سکیں۔
سندھ میں بھی زیادہ تر نشستیں حاصل کرنے کے باوجود حکومت نہیں بنا سکی تھی۔ 2004 کو آصف علی زرداری کو جیل سے رہا کر دیا گیا۔ پاکستان کی سیاست کے دو بڑے نام، بے نظیر بھٹو اور نواز شریف۔ وقت تھا 1999 جب نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی اور وہ جلا وطنی پر مجبور ہوئے۔ دوسری طرف بے نظیر بھٹو بھی مقدمات، الزامات اور سیاسی دباؤ کے طوفان سے گزر رہی تھیں۔ سال گزرتے گئے، سیاست میں تلخی بڑھتی گئی، مگر قسمت نے ایک نیا موڑ لکھ رکھا تھا۔ پھر آتا ہے 14 مئی 2006، لندن کا وہ لمحہ جب تاریخ خاموش ہو جاتی ہے اور دو پرانے سیاسی حریف ایک میز پر بیٹھتے ہیں۔ یہ ملاقات عام نہیں تھی، یہ ایک سوچ کی تبدیلی تھی، اور پھر جنم لیتا ہے ایک تاریخی معاہدہ، چارٹر آف ڈیموکریسی۔ اس معاہدے میں طے پایا کہ آئین کو مضبوط کیا جائے گا، مارشل لاء اور غیر جمہوری مداخلت کی مخالفت ہوگی، سیاسی انتقام کا باب بند کیا جائے گا، اور یہ کہ جمہوریت کو تسلسل دیا جائے گا۔ یہ صرف ایک دستخط نہیں تھا، یہ ایک اعلان تھا کہ دشمنی سے اوپر بھی ایک پاکستان ہے۔ اور یوں 2006 کا یہ دن پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا، جب دو حریفوں نے کہا اب لڑائی نہیں، اب صرف جمہوریت۔ 2007، 8 سال کی جلا وطنی کے بعد وہ دوبارہ پاکستان واپس آتی ہیں۔ یہ واپسی پہلے سے زیادہ خطرناک تھی۔ ملک میں دہشت گردی، سیاسی عدم استحکام اور خطرات موجود تھے، لیکن وہ پھر بھی واپس آئیں، کیونکہ ان کے الفاظ تھے میں اپنے ملک کے لیے واپس آ رہی ہوں، چاہے خطرہ کچھ بھی ہو۔ طویل جلا وطنی کے بعد جب انہوں نے کراچی ایئرپورٹ پر قدم رکھا تو فرتے جذبات سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر اس وقت بھی خوفناک بم دھماکوں سے ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ 18 اکتوبر 2007 کراچی میں ان کے جلوس پر خودکش حملہ ہوتا ہے، درجنوں لوگ شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ خطرہ بہت بڑا ہے، لیکن بے نظیر پھر بھی پیچھے نہیں ہٹتی۔ 27 دسمبر 2007 راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسہ، تقریر کے بعد وہ گاڑی میں واپس جا رہی ہوتی ہیں، اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا دیا، فائرنگ اور دھماکہ، اور پاکستان کی تاریخ کا ایک باب ختم ہو جاتا ہے۔ بے نظیر بھٹو شہید ہو جاتی ہیں۔ بے نظیر بھٹو صرف ایک سیاستدان نہیں تھیں، وہ ایک تحریک تھیں۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سیاست صرف اقتدار نہیں بلکہ قربانی بھی ہے، اور کبھی کبھی جان بھی۔ آج بھی ان کا نام پاکستان کی سیاست میں ایک علامت ہے، ایک عورت جس نے ناممکن کو ممکن بنانے کی کوشش کی۔ بے نظیر بھٹو ایک نام نہیں، ایک تاریخ ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ موضوعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔